محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درس کی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کی بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بر وقت ملے۔ علی رسولہ الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی پہلی کتاب کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے شروط الصلاۃ۔ یہ علم فقہ میں لکھی گئی کتاب ہے۔ اس میں نماز اور وضو کے ابتدائی مسائل کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ذات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ پاک کے 3 ناموں کا تذکرہ ہے۔ پہلا نام اللہ، دوسرا الرحمن اور تیسرا الرحیم۔ اللہ، اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اسم علم ہے، یعنی وہ ذات جو تمام کمالی صفات سے متصف ہو اور نقص کے جتنے بھی صفات ہیں ان سب سے منزہ ہو، اور وہ ذات جو عبادت کے لائق ہو، عبادت میں اس کا کوئی شریک نہ ہو۔ الرحمن یعنی وہ ذات جو عام مہربان ہو دنیا میں تمام چیزوں پر، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان، دوست ہو یا دشمن، مسلمان ہو یا کافر، یعنی دنیا کی ہر چیز پر اللہ پاک مہربان ہے۔ تو رحمان کا معنی ہے وہ ذات جو عام مہربان ہو تمام چیزوں پر، دوست اور دشمن میں کوئی فرق نہ کرتا ہو، سب کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ کافروں کو بھی نصیب ہے۔ یہ اللہ پاک کی رحمانیت ہے۔ اللہ پاک اگر رحمان نہ ہوتے تو وہ کافر کو ایک گھونٹ پانی پینا بھی نہ دیتے، لیکن چونکہ اللہ پاک رحمان ذات ہے تو اسی وجہ سے وہ دوست دشمن کی پرواہ نہیں کرتا، سب کو نوازتا ہے۔ لیکن یہ صرف دنیا میں ہے، کیونکہ دنیا ایک حقیر چیز ہے۔ وہ اللہ پاک
اللہ پاک یہ سب کو دیتا ہے، لیکن آخرت وہ حقیر چیز نہیں ہے، وہ ایک عظیم الشان چیز ہے۔ آخرت کی نعمتیں عظیم الشان ہیں، بڑی بڑی ہے۔ دنیا کی نعمتیں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک آخرت میں صرف مسلمانوں پر رحم فرمائیں گے، مسلمانوں کو نعمتوں سے نوازیں گے۔ الرحیم وہ ذات جو خاص مہربان ہو آخرت میں مسلمانوں پر، نہ کہ کافروں پر۔ دنیا میں تو اللہ پاک عام مہربان ہے، دوست اور دشمن، مسلمان اور کافر سب کو نوازتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے۔ آخرت میں اللہ پاک صرف مسلمانوں کو نوازے گا، توحید کے پرستاروں کو نوازے گا، شرک سے نفرت کرنے والوں کو نوازے گا۔ اللہ کے ماننے والوں کو نوازے گا، اللہ کے نبی کے ماننے والوں کو نوازے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر اللہ پاک آخرت میں پھر دوست اور دشمن کا فرق کرے گا۔ جو دوست ہوگا اس کو دے گا، جو دشمن ہوگا اس کو نعمتیں نہیں دے گا۔ اس کو دے گا تو جہنم اور اپنی عذابوں میں عذابیں دے گا، نعمتیں ان کو نہیں دے گا۔ تو میں نے جیسے پہلے ہی آپ کو کہ ارشاد فرمایا کہ دنیا چونکہ ایک حقیر چیز ہے، اس لیے اللہ پاک یہ پرواہ نہیں کرتا کہ یہ کس کو دے رہا ہو، سب کو دیتا ہے، چاہے دوست ہو یا دشمن۔ لیکن آخرت چونکہ ایک قیمتی چیز ہے، وہ دنیا کے لحاظ سے وہ دنیا سے ہر لحاظ میں اعلیٰ اور افضل ہے۔ دیکھیے دنیا کی نعمتوں میں ایک خامی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں ہوتی، آج ہے تو کل نہیں ہے۔ انسان آج جوان ہے تو کل بوڑھا ہے، آج آنکھیں صحیح کام کر رہی ہے تو کل کام نہیں کر رہی۔ اسی طرح تمام اعضاء کو قیاس کیجیے، کان آج کانوں سے صحیح طرح سن رہے تو پھر کل نہیں سنتے۔ تمام اعضاء انسان کے آج اچھی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چند ہی دنوں بعد، چند ہی لمحوں بعد وہ اس طرح کام نہیں کرتے۔ تو دنیا کی نعمتوں میں ایک خامی یہ ہے کہ یہ دائمی اور ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابل میں آخرت کی نعمتیں وہ دائمی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آخرت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے۔ خیروں و ابقا، دنیا کی نعمت، آخرت کی نعمتیں بہترین بھی ہے اور باقی بھی ہے۔ تو ایک خامی تو دنیا کی نعمتوں میں یہ ہوئی کہ اس میں بقا نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ دنیا کی نعمتیں بہترین نہیں ہے۔ اس کے مقابل اللہ آخرت کی نعمتیں بہترین ہیں۔ جو نعمت آخرت میں ملے گی وہ اعلیٰ ہی ہوگی، عظیم ہی ہوگی۔ جس طرح جو بھی نعمت، چھوٹی سی چھوٹی نعمت، وہ دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت سے عظیم اور بہترین ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آخرت چونکہ ایک اعلیٰ اور عظیم چیز ہے، تو اس میں اللہ پاک پھر یہ دیکھیں کہ کس کو دینا ہے۔ جو دوست ہوگا، جو ماننے والا ہوگا، اسے نوازے گا،
جو دشمن ہوگا، نہ ماننے والا ہوگا، اسے نہیں نوازے گا۔ تو بسم اللہ کا معنی ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن جو عام مہربان ہے دنیا میں تمام چیزوں پر، الرحیم جو خاص مہربان ہے آخرت میں مسلمانوں پر نہ کہ کافروں پر۔ اور پھر دیکھیے اس میں یہ 3 نام ہیں اللہ پاک کے، پہلے اللہ ہے، پھر رحمان ہے، پھر رحیم ہے۔ تو ترتیب میں پہلے اللہ کو لایا، پھر رحمان کو اور پھر رحیم کو۔ اس کے علاوہ دوسری طرح ترتیب نہیں دیا، یعنی اس طرح نہیں، بسم اللہ اس طرح نہیں ہوا کہ بسم اللہ الرحیم الرحمن یا بسم الرحمن الرحیم اللہ، نہیں، پہلے اللہ پھر الرحمن پھر الرحیم۔ تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھے، اور چونکہ پہلے دنیا ہے اور پھر آخرت ہے، پہلے انسان دنیا کی نعمتوں سے سرفراز ہوتا ہے پھر آخرت کی نعمتوں سے، تو اس نے پہلے رحمان کا تذکرہ فرمایا پھر رحیم کا تذکرہ فرمایا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ خطبہ شروع کریں گے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک قبولیت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو، ہم سب سے خوش ہو، ہمیں وہ اعمال نصیب ہو جس سے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔